نحمده صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ خاموش رہو بھائی. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و قلم تیرے ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے تو میں آپ تمام لوگوں کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اور زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 2-4 منٹ کی حاضری ہے میری۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطاب کیا، آپ لوگوں نے بھی سنا، اور میرے خیال میں اس خطاب کے بعد کسی خطاب کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں صرف ربیع الاول کے حوالے سے ایک پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کل تقریباً میں ربیع الاول جب شروع ہوا تو کل کی ڈیٹ تک، آج تو نہیں خیر کل کی ڈیٹ تک میں نے کوئی تقریباً 100 سے زائد جلوسوں میں شرکت کی ہے جناب۔ تو میں نے وہاں پہ ایک چیز جو بہت زیادہ میں ہر جگہ پہ یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ہمارے نبی کے میلاد کو یا میرے نبی کی خوشی میں جو جلوس نکالے جا رہے ہیں اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے نبی کا میلاد، میرے نبی کے جلوس کسی بھی اس چیز کی وجہ سے لوگ اس پہ باتیں کریں، اس میں ڈھول یا یہ چیزیں یا اس میں بھنگڑے لگائے جائیں، تو یہ میرے حضور کی خوشی اس میں شامل نہیں ہے، تو میرے حضور کی خوشی اس میں شامل نہیں ہے۔ خدا را اپنے جلوسوں میں علماء کی قیادت میں جلوس نکالیں، علماء کی قیادت کے علاوہ کوئی جلوس نہ نکالیں، کیونکہ میرے حضور کی خوشی اس میں نہیں ہے۔ آپ ایک دنیاوی مثال لے لیں کہ ربیع الاول شریف میں جب آپ لوگ میلاد مناتے ہیں تو کس وجہ سے مناتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں کہ جب آپ لوگ کسی کی سالگرہ پہ جاتے ہیں، میلاد النبی عربی کا لفظ ہے، اردو میں سالگرہ بولیں گے، انگلش میں برتھ ڈے بولیں گے، تو جب آپ کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ اس کی ایک عمر کو دیکھ کے، اس کی ویلیو کو دیکھ کے اس کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ آپ اس کی عمر کو دیکھتے ہیں، بچے کے لیے لے کے جائیں گے تو کوئی کھلونا لے کے جائیں گے، بڑے کے لیے لے کے جائیں گے تو کوئی کپڑے لے کے چلے جائیں گے، کوئی مٹھائی لے کے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح سے آپ اس بندے کی ویلیو کو دیکھتے ہیں، یہ ہم نے کیا گفٹ لے کے جانا ہے۔ تو جب آپ نے حضور کی ایک ویلیو کو دیکھنا ہے نا، تو اس ویلیو کے حساب سے آپ نے حضور کو تحفہ دینا ہے۔ تو آپ نے میلاد بنانا ہے اور حضور کی ویلیو کو دیکھ کے تحفہ دینا ہے۔ تو آپ کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ آپ لوگ یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ ڈھول بجا رہے ہیں جس پہ حضور کی ناراضگی ہے، گانے بجانے ہو رہے ہیں، تو یہ چیزیں میرے حضور کو پسند نہیں ہیں۔ حضور کو کیا پسند ہے؟ چلیں حضور سے ہی پوچھتے ہیں، تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ چیز میرے حضور کو پسند ہے۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے، اور یہ بس آج کی محفل کا ایک مجموعہ سمجھ لیں کہ یہ چیز ہے کہ آپ لوگ اپنے کردار میں، اپنے الفاظوں میں حضور کی باتوں کو لے کے آئیں، اپنے اندر وہ چیزیں لے کے آئیں جو حضور نے کی تھی۔ تو بس یہ پیغام ہے۔ اور میں ایک وہ نعت خان صاحب یہاں پہ فرما رہے تھے، تو پیٹھ پیچھے گلا ہوتا ہے لیکن اگر منہ پہ بات کی جائے تو میرے خیال میں اصلاح ہوتی ہے۔ تو وہ میرا ایک ذاتی مجھے اس بات کی یہ تکلیف ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آقا میرا سونا، ٹھیک ہے جی، آقا میرا سونا، اس میں تو کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر وہ پوچھ رہے تھے کہ کس کس کو میرے آقا سونے لگتے ہیں،
تو میرے خیال میں یہ گواہی کی ضرورت شک والی جگہ پہ ہوتی ہے. ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، لیکن میں یہ نہیں مانتا، میرے خیال میں اس بات پہ گواہی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس بات پہ تھوڑا سا غور کیا کریں. میرے بھائی ہیں وہ جو بھی پڑھ رہے تھے، کہ میں نام نہیں جانتا ان کا، تو یہ بنتا نہیں ہے سوال. اور دوسری بات شاہ صاحب اس ٹائم فرما رہے تھے کہ آج کل نہ وہ پیر رہے ہیں نہ وہ مرید رہے ہیں، تو بالکل یہ ٹھیک فرما رہے تھے. کہ میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ میں خود ایک دفعہ جناب مریدوں پہ گیا، شہباز صاحب میں خود مریدوں پہ گیا، تو میں نے ان کو فون کیا 2 دن پہلے کہ یار میں نے آنا ہے بلوچستان میں، تو میں آپ کے گھر بھی آؤں گا فلاں ڈیٹ کو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں آگے پروگرام پہ گیا تو وہاں پہ پروگرام پہ نہیں پتہ چلتا، کبھی کبھی نعت خان لمبے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی علامہ لمبے ہو جاتے ہیں، تو وہ محفل بہت لمبی چلتی رہی. تو اسی طرح سے مجھے لیٹ ہو گئی، میں 1 بجے کے قریب میں نے کہا میں نے مریدوں کو کہا ہوا تھا. تو مرید تو پھر وہ ہوتے ہیں کہ جناب وہ تو مرشد کے انتظار میں 10 دن کھڑے رہتے ہیں. تو میرا تو وہی ایک یقین تھا اپنا. تو میں نے جب وہاں پہنچے ان کے دروازے پہ، تو جناب وہاں پہ صرف جانور ہی تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. تو میں حیران ہو گیا. خیر دستک دی دروازے پہ، وہ باہر آئے تو کہتے ہیں حضور آپ آئے ہیں، بڑی مہربانی، یہ وہ بس خدمت کی. میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا یار میں نے آپ کو 2 دن پہلے بتایا تھا کہ میں آنے والا ہوں، تو آپ لوگوں نے کوئی وہ انتظام نہیں کیا کوئی اس طرح سے. اور انہوں نے کہا جناب بس لیٹ ہو گئی تھی، ہم نے سمجھا شاید کہ حضور نہ آئیں. تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا کہ یار دیکھیں، اگر آپ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ آج کل وہ پیر نہیں رہ گئے، آپ ہی مرید کہتے ہیں کہ جی آج کل وہ پیر نہیں رہ گئے، میں نے کہا کہ اگر آپ وہ پرانے والے مرید بن جائیں نا تو ہم وہی پیر ہیں. یا رسول اللہ. تو شاہ صاحب یہ آج کل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو مریدین ہیں نا جی، نہ وہ مرید رہے ہیں نہ وہ پیر رہے ہیں، یہ حقیقت والی بات ہے. کیونکہ آج کل غلام کم ہے جناب، بہت کم ہے غلاموں کی تعداد کم ہو گئی ہے آج کل. بس یہ ایک میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں جی، پتہ نہیں کون کون سے بابے ہیں جی، کوئی ملنگ بابے ہیں، کوئی نام دیے ہوئے ہیں اس طرح سے، لیکن حق کی طرف کوئی نہیں آتا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی اس طرح سے 2 نمبر بندہ اگر کوئی پروگرام کروا لے نا تو اس کے پاس ہزاروں لوگ گئے ہوں گے. ابھی یہ حضور سلطان العارفین کے ڈیرے کے نام سے ایک ڈیرا بنایا گیا ہے، تو یہاں پہ لوگوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ حق والی جگہ ہے، یہاں پہ تو کمی ہونی ہی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ میں آخر میں ایک حضور سلطان العارفین کا ایک بیت پڑھ کے آپ سے اجازت دوں گا. یہ بابا رضیتا صاحب جناب بیٹھے ہیں، یہ دربار شریف پہ ڈیوٹی دیتے ہیں سارا سال، تو یہ تو خیر بخوبی جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ شاہ صاحب بھی اس ٹائم فرما رہے تھے کہ آج کل حق کے طالب بہت کم ہیں. پیر کی بیعت اس لیے نہیں کرتے کہ ہماری آخرت میں یہ کام آئیں گے، وہ اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ شاید ہماری کوئی نوکری لگ جائے ان کے بیعت کرنے سے، ہمارا کوئی کام ہو جائے، ہماری اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد ہو جائے. تو اسی طرح سے میں حضرت سلطان العارفین کا ایک بیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ دربار شریف پہ آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہیں، کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ ماشاءاللہ. تو دربار شریف پہ جب جائیں نا، دربار شریف کے جو اندر مین دروازہ ہے تو اس کے اوپر حضرت سلطان العارفین کے بیت لکھے ہوئے ہیں. ان بیت میں سے 4تھے نمبر پہ ان کا ایک بیت لکھا ہوا ہے کہ طالب بیا طالب بیا طالب بیا تار سانم روز اول با خدا، ایسے ہی ہے نا جناب. تو وہ لکھا ہوا ہے حضرت سلطان العارفین کا، یہ فارسی میں کلام ہے، تو اس کے میں ترجمہ کر دوں کہ طالب جسے کہتے ہیں، یہ تو خیر آپ میں سے سب لوگ جانتے ہوں گے، طالب علم حاصل کرنے والے کہتے ہیں، یا کسی چیز کو حاصل کرنے والے کو طالب کہتے ہیں. تو حضرت سلطان العارفین نے طالب سے کہا ہے کہ حق کا طالب، یہ نہیں کہا کہ بس طالب ہی، حق کا طالب، طالب بیا حق کا طالب، حق کا طالب بن گیا. اگر میں تجھے پہلی رات خدا سے نہ ملا دوں تو میں باہو گیا.
لیکن حضور سلطان العارفین نے واضح الفاظوں میں فرما دیا کہ حق کا طالب بن گیا. یہ نہیں حضور سلطان العارفین کے پاس ایک مرید گیا تو کہتے ہیں حضور دعا کریں میری اولاد نہیں ہو. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے کہا کہ میرے پاس آنا ہے تو آخرت کی خواہش لے کے آ. یہ کام میرے درخت کرتے ہیں. وہ بیری کا نام سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ تو وہاں پہ کوئی جا کے کوئی کپڑا بچھا دے نا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیری کے درخت سے کوئی گرے بیر وغیرہ تو وہ پھر اولاد ہوتی ہے. جی بیر گرے تو بیٹا ہوتا ہے, پتا گرے تو بیٹی ہوتی ہے. تو یہ میرے حضور سلطان العارفین کی شان ہے. لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, اپنے قریبی دوستوں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو ان کا خیال کریں کہ آپ جلوسوں میں, محفلوں میں ہزاروں خرچ کر دیں اور آپ کا بھائی, آپ کا پڑوسی, آپ کے رشتہ دار وہ بھوکے سو جائے تو ان میلاد کے جلسوں پہ خرچ کیے گئے پیسوں کی کوئی ویلیو نہیں. اللہ پاک کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں. اگر آپ حج کر کے آ جائیں نا, اور اگر آپ کا ہمسایہ غریب ہے اور آپ حج کر کے آ گئے ہیں, وہ رات کو بھوکا سو گیا, تو آپ کی حج کسی کام کی نہیں. اپنے ہمسایوں کا خیال کریں, اپنی بہنوں کا خیال کریں, اپنی ماؤں بہنوں کا خیال کریں, ان کا حق ان کو دیں. آج کل کے لوگ اپنی ماؤں بہنوں کا حق کھائے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے. تو لہٰذا اس چیز سے پرہیز کریں. اللہ پاک آپ تمام لوگوں کا آنا اس ڈیرے پہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت ذوالفقار یہ تھے جگر گلشن سلطان العارفین. آپ کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اب ختم پاک ہوگا اور ختم شریف کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی اور تمامی احباب لنگر شریف کھا کے جائیں گے. کوئی بندہ بھی لنگر شریف سے بغیر نہ جائے. تمامی احباب بیٹھے اپنی جگہوں پر بیٹھے. اب ختم شریف ہوتا ہے تو بھائی جی سرکار رحمت اللہ علیہ ان کا سالانہ عرس مبارک بھی ہے اور انشاءاللہ العزیز اگلے سال بھی اسی تاریخ کو اسی جگہ پر انشاءاللہ سالانہ عرس مبارک ہوگا. بڑی 11ویں شریف اگلے مہینے آ رہی ہے. بڑی 11ویں شریف کو بھی انشاءاللہ غوث الورا کی یاد میں عظیم الشان محفل پاک یہاں ڈیرے پر ہوگی. تو یہ بھی یاد رکھیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے 11ویں شریف کا بھی اہتمام کیا جائے گا. اور میرے بابا جی سرکار کی زندگی وہ شاہ صاحب بڑے واقف سے, ان کے بزرگ بھی جانتے تھے کہ بابا جی سرکار کی کیسی زندگی. یہ بات احمد صاحب بھی فرما رہے تھے نا, یہ پکی بات ہے. ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں کو کبھی رنگ دار کپڑا پہنا ہوا نہیں دیکھا. وہ سفید دستار, سفید قمیض, سفید تہمت باندھتے تھے. اور یہ بھی بات حق ہے کہ ہم پیدا ہو کر جوان ہوئے, ان کی کبھی تہجد بھی قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. رات کو 1 سوا 1 بجے مسجد میں جانے والے وہ اللہ کے درویش ملے تھے. اور بس ان کا کیا کہنا کہ ایسے ایسے معاملات ان کی زندگی کے. ایک دفعہ ہمارے ہمسائے ہیں گلی والے, بابا جی سرکار رات مسجد میں آئے اور تھوڑی دیر بعد رات کو تقریباً 2 بجے کا ٹائم